ویلکم ٹو سلسلے ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن حکیم کی ایک مختصر مگر انتہائی اہم سورہ الزلزلہ پر گفتگو کریں گے۔ اس سورہ کا نام جیسا کہ ظاہر ہے اس کے آغاز میں آنے والے قیامت کے شدید زلزلے کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ جی، یہ کل 8 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے قیامت کی آمد، اس کی ہولناکیاں اور سب سے اہم انسانی اعمال کے کامل حساب کتاب کا بیان۔ اچھا، اس کے نزول کے مقام کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اسے مکی کہتے ہیں، بعض مدنی، مگر زیادہ قوی قول جو ہے وہ اس کے مدنی ہونے کا ہے۔ روایات میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ اسے چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوافل میں اس کی تلاوت آفات سے حفاظت اور آسان داخلہ جنت کا سبب بنتی ہے۔ لیکن آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ایک خاص نقطہ ہوگا جو اس سورہ کی آیات سے ابھرتا ہے۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن زمین کا خبریں دینا اور انسان کا اپنے ذرہ برابر اعمال کو بھی دیکھ لینا، کیا یہ بیانات اپنے ظاہری یعنی بالکل لغوی اور حقیقی معنی پر محمول ہیں، یا یہ آپ کہہ لیں کہ الہی قدرت اور حساب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے گہرے استعارے یا تمثیلات ہیں؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ قرآن کا بیان اپنے ظاہر پر ہے اور یہ واقعات حقیقتاً بالکل اسی طرح رونما ہوں گے۔ اور میں اس نقطے پر غور کروں گی کہ اگرچہ ان آیات کی عظمت اور پیغام کی قطعیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل، لیکن کیا ان کی تعبیر میں صرف ظاہری معنی ہی حتمی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے عدل، اس کے علم کامل اور اعمال کے لازمی نتائج کو ایک ایسے انداز میں بیان کر رہے ہوں جو ہماری محدود انسانی سمجھ سے شاید ماورا ہو، یا جس کی گہرائی مجازی یا تمثیلی پہلوؤں میں پوشیدہ ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان آیات کی جو وسعت ہے وہ ہمیں مختلف تفسیری جہات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بہت خوب، تو آئیے سورہ کی آیات کی تلاوت اور ان پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی اور زمین اپنے سنگین بوجھ کو باہر نکال کر رکھ دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ابتدائی آیات قیامت کے آغاز کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ زلزالہ، اس کا مطلب ہے وہ مخصوص، شدید اور ہماگیر زلزلہ جو صرف قیامت سے وابستہ ہے۔ یہ کوئی عام زلزلوں جیسا نہیں ہوگا، اور زمین اپنے تمام اثقال یعنی بوجھ باہر نکال دے گی۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد مردے بھی ہو سکتے ہیں، زمین میں چھپے خزانے بھی، اور حتیٰ کہ زمین پر کیے گئے اعمال کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر انسان، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ابتدائی طور پر شدید حیرت اور خوف سے پکار اٹھے گا، مالہا، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ خود ان واقعات کی حقیقت اور شدت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کوئی خواب یا خیال نہیں، بلکہ ایک ہولناک حقیقت کا بیان ہے۔ جی، ان آیات میں قیامت کی منظر کشی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ زمین کا یوں اپنے اندر کا سب کچھ اگل دینا اور انسان کی وہ ابتدائی بوکھلاہٹ، یہ شدت اور حقیقت پسندی بلا شبہ کاری کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والی آیات میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے زمین کا بولنا، وہ بھی اسی طرح کی مادی حقیقت ہے؟ بالکل، میرا موقف یہی ہے کہ اگلی آیات بھی اسی حقیقت پسندی کو برقرار رکھتی ہیں۔ آئیے آیت نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ دیکھیں، یہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ زمین خبریں بیان کرے گی، تحدث اخبارہا۔ یہ کوئی اشارہ یا کنایہ نہیں، بلکہ ایک واضح فعل ہے۔ اور کیسے کرے گی؟ کیونکہ اللہ اسے وحی کرے گا، اوحی لہا، یعنی اللہ کے حکم سے زمین میں گویائی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر مرد اور عورت کے عمل کی گواہی دے گی کہ فلاں دن فلاں کام کیا۔
امام علی علیہ السلام کا مساجد کے مختلف حصوں میں نماز پڑھنے کا فرمانا تاکہ وہ حصے گواہی دیں، اور بیت المال خالی کرنے کے بعد زمین کو گواہ بنانا، یہ سب اس کے حقیقی گواہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ نجفی نے اشارہ کیا ہے کہ کائنات کے اشیاء میں ایک قسم کا شعور موجود ہے، جیسا کہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت 44۔ تو میں ان احادیث کی اہمیت اور زمین کے گواہ ہونے کے عقیدے سے انکار نہیں کر رہی، بالکل بھی نہیں، لیکن کیا تحدث و اخبارہا کو لازماً انسانی طرز کی گفتگو سمجھنا ضروری ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ یہ اللہ کی وحی سے ہوگا۔ اللہ کی وحی تو کسی بھی شے کی فطرت بدل سکتی ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین کا خبریں بیان کرنا اس کے اوپر کیے گئے اعمال کے نقوش یا اثرات کا اس طرح سے ظاہر ہو جانا ہو کہ وہ خود ایک بولتی ہوئی حقیقت بن جائیں؟ جیسے آج کل ٹیکنالوجی آواز اور تصویر محفوظ کرتی ہے، کیا زمین الہی حکم سے اپنے ریکارڈ کو ظاہر نہیں کر سکتی جو خود ایک طرح کی خبر دینا ہو؟ وہی اللہ کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے اندر محفوظ حقائق کو منکشف کر دے، چاہے اس کا طریقہ ہماری سمجھ کے مطابق بولنا نہ ہو۔ کیا یہ ایک زیادہ گہری تعبیر نہیں ہو سکتی جو اللہ کی قدرت کاملہ کو بھی ظاہر کرے اور مجازی معنی کا احتمال بھی رکھے؟ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ظاہر قرآن سے ہٹ کر تعویل کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، جب قرآن واضح لفظ تحدث یعنی بات کرنا، بیان کرنا استعمال کر رہا ہے اور احادیث اس کی تائید کر رہی ہیں، تو اسے حقیقی گویائی ماننے میں آخر کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ پتھروں سے کہلوا سکتا ہے تو زمین سے کیوں نہیں؟ علامہ نجفی کا جو اشیاء میں شعور کا ذکر ہے وہ بھی اسی امکان کو تقویت دیتا ہے۔ اسے مجازی معنی پہنانا میرے خیال میں آیت کے زور کو کم کرتا ہے۔ زمین کی گواہی کا حقیقی ہونا ہی تو انسان کے لیے زیادہ باعث عبرت اور خوف خدا پیدا کرنے والا ہے۔ میں آیت کے زور کو کم نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس کی عظمت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ حقیقی گویائی بھی اللہ کی قدرت ہے، اور اعمال کے نقوش کا کامل انکشاف بھی اسی کی قدرت ہے۔ شاید حتمی حقیقت ان دونوں کا کوئی ایسا امتزاج ہو جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اعمال کے دیکھے جانے سے متعلق ہے۔ جی، آیت نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبروں سے نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ یہاں جو کلیدی جملہ ہے وہ ہے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، لیروا اعمالہم۔ اچھا، اس کی تفسیر میں اگرچہ مختلف امکانات ذکر ہوئے ہیں، جیسے اعمال کا نتیجہ دیکھنا یا نامہ اعمال دیکھنا، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی دونوں نے جس تفسیر کو آیت کے ظاہر کے سب سے زیادہ موافق قرار دیا ہے وہ ہے تجسم اعمال، یعنی انسان کے اعمال خود مجسم ہو کر ایک شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ نیک اعمال خوبصورت شکل میں اور برے اعمال بدصورت شکل میں۔ یہ صرف نتیجہ دیکھنا نہیں، بلکہ خود عمل کو اس کی اصلیت کے ساتھ مجسم حالت میں دیکھنا ہے۔ اگلی دو آیات اسی نقطے کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں لفظ یرا ہو، وہ اسے دیکھے گا، یہ بہت واضح ہے۔ یہ سننا، جاننا، یہ نتیجہ بھگتنا نہیں، بلکہ باقاعدہ دیکھنا ہے۔ ذرا برابر عمل بھی خواہ خیر ہو یا شر ضائع نہیں ہوگا، اور انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ تجسم اعمال کے عقیدے کی مضبوط ترین دلیلوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان آیات کو جامع کہنا، اور وہ جو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، یہ سب ان آیات کے واضح، حقیقی اور ہمہ گیر مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعمال فنا نہیں ہوتے بلکہ محفوظ رہتے ہیں اور قیامت میں مجسم ہو کر سامنے آئیں گے۔ تجسم اعمال کا تصور بلا شبہ بہت مؤثر ہے، اور انسان کو اپنے ہر عمل پر آپ کہیں کہ چوکنا کرتا ہے۔
یرا کا لفظ بھی بظاہر دیکھنے پر ہی دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دیکھنا لازماً مادی آنکھوں سے ایک مجسم شے کو دیکھنا ہے، یا یہ اعمال کی حقیقت، ان کی کیفیت اور ان کے اثرات کا ایسا کامل اور یقینی مشاہدہ ہے جسے قرآن دیکھنے سے تعبیر کر رہا ہے؟ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ میں نے سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حالانکہ سچائی کوئی مجسم شے تو نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری بات، اگر ہر ذرہ برابر عمل مجسم ہو کر لازماً دیکھا جائے گا تو پھر توبہ، شفاعت، اللہ کی مغفرت اور وہ جو اعمال کے حبد یعنی ضائع یا تکفیر یعنی نیکیوں سے گناہوں کا مٹنا کے تصورات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اگر گناہ معاف ہو گیا یا نیکی ضائع ہو گئی تو کیا وہ پھر بھی مجسم ہو کر نظر آئے گی؟ یہ سوال یہ تجسم اعمال کی بالکل لغوی اور مطلق تعبیر پر ایک اشکال سا پیدا کرتا ہے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے اور مفسرین نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ توبہ یا مغفرت بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ آیات عمومی قانون بیان کرتی ہیں اور توبہ و مغفرت وغیرہ جو ہیں وہ مستثنیات ہیں۔ لیکن دوسرا اور میرے خیال میں زیادہ بہتر جواب جو علامہ نجفی نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان صرف عمل ہی نہیں دیکھے گا بلکہ اس عمل کا پورا انجام اور اس کے ساتھ جڑے دیگر عوامل بھی دیکھے گا۔ اگر گناہ توبہ سے معاف ہوا تو وہ توبہ کے عمل کو دیکھے گا جس نے گناہ کو مٹایا۔ اگر نیکی کسی بڑے گناہ مثلاً شرک یا توہین رسالت کی وجہ سے ضائع ہوئی تو وہ اس گناہ کو دیکھے گا جس نے نیکی کو حبط کیا۔ گویا وہ پورا حساب کتاب، پورا عمل اور اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس طرح یراہو کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور توبہ و مغفرت کی اہمیت بھی باقی رہتی ہے۔ وہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اعمال دیکھے جائیں گے لیکن پھر رحمت الہی کا ذکر ہے جو نجات کا اصل سبب ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دیکھنا شاید صرف عمل کی مجسم شکل تک محدود نہیں بلکہ اس کی پوری حقیقت، اس کے اسباب و نتائج اور الہی فیصلے کے پورے تناظر کا ادراک کرنا ہے۔ یہ تعبیر، یہ تجسم اعمال کے تصور کو رد کیے بغیر اسے اللہ کی رحمت، مغفرت اور عدل کے وسیع تر نظام سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ اس لحاظ سے شاید دیکھنا ایک انتہائی گہرے اور یقینی علم و مشاہدے کا نام ہے جس کی کیفیت ہم شاید پوری طرح نہیں سمجھ سکتے لیکن جس کا نتیجہ کامل انصاف ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میرے نزدیک یہ ہے کہ سورہ زلزلہ قیامت کے واقعات، زمین کی گواہی اور اعمال کے حساب کو انتہائی حقیقی اور مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ آیات کا ظاہر خاص طور پر تحدث اور یرا جیسے الفاظ اور ان کی تائید میں وارد ہونے والی احادیث وہ ہمیں یہی ماننے کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ واقعات لغوی معنوں میں رونما ہوں گے، اگرچہ ان کی کیفیت ہماری دنیاوی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ سورہ الزلزلہ کا اصل پیغام وہ قیامت کی قطعیت، اللہ کے کامل علم اور ہر عمل کی جواب دہی کا احساس دلانا ہے۔ چاہے زمین کا بولنا اور اعمال کا دیکھا جانا بالکل لغوی معنوں میں ہو، یا یہ الہی قدرت اور عدل کے اظہار کے وہ طریقے ہوں جن کی حقیقت ہم پوری طرح نہیں جان سکتے، یا ان میں گہرے مجازی و تمثیلی پہلو ہوں، نتیجہ ایک ہی ہے، کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں اور ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا حساب دینا ہوگا اور اسے دیکھنا پڑے گا۔ ان آیات کی گہرائی وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی رہتی ہے۔ یقیناً قرآن حکیم تو ایک بحر بے کراں ہے، اس کی آیات پر جتنا غور کیا جائے معنی کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ اصل مقصد تو بہرحال اس کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ گفتگو واقعی فکر انگیز رہی اور اس سورہ کی عظمت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔